کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان ظالموں میں سے ایک ظالم جس کا نام کھولی بن یزید تھا، وہ امام علی مقام کا مبارک سر لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے بولا، میں تیرے لیے وہ چیز لایا ہوں جو تجھ کو زندگی بھر مالدار کر دے گی۔ اس عورت نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ تو کھولی بن یزید نے جواب دیا کہ میں حسین ابن علی کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا، لعنت ہو تجھ پر، لوگ سونا اور چاندی لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا مقدس سر لایا ہے۔ تم دنیا کی دولت میں اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ دولت کی لالچ میں تم نے نواسۂ رسول کا قتل کر دیا ہے، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ عورت کہتی ہے، میں نے رات بھر دیکھا کہ ایک عظیم نور سر مبارک سے آسمان تک روشن ہے اور سفید پرندے سر مبارک پر قربان ہو رہے ہیں۔ کھولی نے اپنی بیوی سے کہا، تمہاری دنیا سنور جائے گی۔ کھولی کی بیوی نے کہا، تم اپنی دنیا سنوارو، خدا کی قسم میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے اور تاریخ بتاتی ہے اس دن کے بعد سے کھولی کی بیوی کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں چلی گئی۔ جب آپ کا مبارک سر ابن زیاد خبیث کے پاس لایا گیا تو اس کے گھر کی دیواروں سے خون بہنے لگا۔ جب امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں یعنی گورنر ہاؤس میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کا سر مبارک ایک تخت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تب ظالم ابن زیاد امام علی مقام کے چہرہ مبارک میں چھڑی رکھ کر کہتا ہے کہ یہی وہ منہ ہے جس سے تم خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اس وقت ایک ضعیف صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ابن زیاد کی اس گستاخانہ حرکت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں، اے ابن زیاد، اس چھڑی کو تو ہٹا لے۔ جس جگہ تو چھڑی کو لگاتا ہے اس جگہ میں نے رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے جس جگہ پر تو چھڑی لگا رہا ہے۔ ظالم، یہ حرکت مت کر۔ رسول پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک بار چوما تھا، وہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا گیا اور حجاج اکرام قیامت تک اس کا بوسہ لیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس سینے پر اپنے نواسے کو سوار کیا تھا اور بار بار انہیں چوم رہے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا ہے اور میرا خون حسین کا ہے، میری جوان حسین کی ہے اور حسین کی جوان میری جوان ہے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جواب دینا چاہتی تھی کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھوپھی جان آپ خاموش رہیے، اس ظالم کو جواب میں دوں گا۔ ابن زیاد بولا، تمہارے باپ کے ساتھ رب تعالی کا معاملہ صحیح ہوتا تو تمہارا باپ اس طرح سے ذلت و رسوائی کیوں اٹھاتا؟ امام زین العابدین نے فرمایا، میرے باپ کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے، ذلت و رسوائی تیرے لیے ہے، کیونکہ میرے باپ کے خون سے تو نے اپنے ہاتھ رنگین کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے۔ حضرت زین العابدین ایسا بیان فرماتے ہیں کہ ابن زیاد بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ابن زیاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھنے کے بعد کہتا ہے، یہ کون ہے؟ دربار میں سے ایک شخص کہتا ہے، یہ امام حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد بولا، تبھی تو یہ اتنا بولتی ہیں۔ حضرت امام حسین کی بہن کے ساتھ یہ جملہ ایک بے حیا ہی بول سکتا ہے۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ پھر فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان آپ خاموش رہیے، آپ جواب مت دیجیے۔ دیکھیے کس طرح یہاں پر بھی اہل بیت نے پردے کا لحاظ کیا ہے۔ پھر ابن زیاد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، جاؤ امام حسین کا سر لے جاؤ اور پورے کوفہ کی گلیوں میں گھماؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یزید کی بغاوت کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب امام حسین کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا
تبھی وہاں پر ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اصحاب کہف اس آیت کریمہ پر پہنچا، یعنی کیا تو نے جانا کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے تھے، اتنے میں امام حسین کے مبارک سر سے آواز آتی ہے، اے قرآن شریف پڑھنے والے، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور میرے سر کو لے کر نیزے پر رکھ کر گھمانا۔ تعجب کا معاملہ ہے، یہ آواز سر امام حسین سے آتی ہے، امام حسین کا سر مبارک نیزے پر ہے، مگر دیکھو کس طرح سے آواز آ رہی ہے۔ وہ ظالم جہاں بھی رکتے تو آپ کے مبارک سر کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ یہی تو امام حسین کی جیت ہے اور یزید کی ہار ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔